انہوں نے ختم کر دیے، تو آج وہ اسٹیبلشمنٹ کے مورے خود جناب سے چل کر دریائے جہلم کی طرف آ کر اب رضا کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ میں یہ آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ وقت کا فرعون جناب سے اٹھ کر دریائے جہلم انشاءاللہ فرعون کی صورت میں جو ہے وہ تیر ثابت ہوگا، اور اب رضا انشاءاللہ ان کے غرور کو گجرات سے نہیں پنجاب سے نشت و نابود کر دے گا۔ آپ سب کی بھرپور تعریف میں میرے اور آپ کے ہر دل عزیز لیڈر، میرے اور آپ کے بھائی محسن گجرات، محسن پنجاب، بھرپور تعریف کی گونج میں استقبال کیجئے گا چودھری احمد رضا کوٹلا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ انتہائی قابل احترام پاکستان کے پوری بسنے والے اٹالیا میں مختلف شہروں سے آئے ہوئے بزرگ بھائی، نوجوان ساتھی، میں سب کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ میں کسی پروگرام کے تحت تو اٹلی نہیں آیا تھا، میں کیونکہ ترکی اور بارسلونا تک آنا جا رہا تھا۔ جب یہاں پہنچا تو مجھے امجد بھائی اور شبیب بھائی کی کال آئی کہ آپ نے اٹلی جانا ہے، 2 دن کے لیے جائیں۔ حالانکہ میں جب پورا ایک طے تھا کہ میں نے وہاں پہ کدھر جانا ہے، تو پھر میں نے وہ کینسل کیا اور میں ان کے کہنے پہ آ گیا میرے لیے، کیونکہ میرے بھائی کا حکم جو تھا وہ اول اور آخر تھا۔ میں امجد بھائی اور ان کی پوری ٹیم، چودھری آصف رضا صاحب میرے بڑے بھائی ہیں، ہمارے بزرگوں کی طرح ہیں، چودھری بشیر امرا صاحب، یہ ہماری فیملی کے لیے بہت ہی قابل احترام شخصیت ہیں۔ اسٹیج پر جتنے لوگ آئے، قمر ریاض صاحب، چودھری زمان صاحب، محمود شریف صاحب، جو انہوں نے میرے لیے کلمات کہے، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں تو شاید اس قابل نہیں ہوں کہ میری کوئی تعریف کی جائے، اور تمام تعریفیں ویسے بھی انسان کے لیے نہیں، اللہ کی ذات کے لیے ہیں۔ انسان تو اس قابل نہیں۔ دعا یہ ہے کہ جب لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں تو یہ خواہش دل میں رہتی کہ اللہ مجھے بھی ان سے اسی طرح محبت کرنے کی توفیق عطا فرمانا۔ اے اللہ میں بھی ان کی محبت کا جواب اسی محبت سے انہیں دے سکوں۔ میں نے اور میری فیملی نے ایک طویل سفر کیا، جس طرح آج آپ اوورسیز میں بستے ہیں، اسی طرح ہم بھی جب مارشل لا کے دور کا شکار ہوئے، ہماری پوری فیملی بکھر گئی۔ جب میرے والد محترم کا ناحق قتل ہوا تو ہم تقریباً 83 سے باہر نکلنا شروع ہوئے، اور پھر اب میں بہت چھوٹا تھا جب میں 90 میں پہلی دفعہ اٹلی میں آیا، کیونکہ میں اٹلی کے راستے سوئٹزرلینڈ گیا۔ کہنے کا مقصد کہ ہم نے طویل ترین سفر کر کے اس منزل تک پہنچے۔ نہ کوئی ہماری فیملی میں کوئی بیوروکریٹ تھا، نہ کوئی ہم بہت بڑے جاگیردار تھے، نہ ہم کوئی بہت بڑے سرمایہ دار تھے۔ ایک انتہائی سفید پوش والد کے بیٹے تھے، جنہوں نے ساری زندگی اپنی زندگی میں دنیا داری کی، لوگوں کی خدمت کے سوا کوئی کام نہیں کیا۔
تو مجھے جب میں 90 کی دہائی میں جب ہم مجبور جان نکلے تو آپ یقین جانیے کہ جب اٹلی میں سارے میرے بھائی ایمیگریشن لے رہے تھے تو واحد پورے خاندان میں تھا جو جان بوجھ کے اپنے کاغذ مس کرتا تھا کہ میں نے یہاں کسی صورت کاغذ نہیں لینے. اور مجھے آج بھی وہ لمحات یاد آتے ہیں کہ جب میں سوئٹزرلینڈ میں تنہائی میں بیٹھا ہوتا تھا اور میں بہت چھوٹی عمر میں تھا تو میں کہتا تھا یا اللہ کسی طریقے سے میں واپس پاکستان چلا جاؤں. میں حالات کے ساتھ لڑوں گا ضرور لیکن میں یہاں کی زندگی نہیں گزار سکتا. تو اس وقت مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ اللہ نے مجھ سے کیا کام لینا، لیکن میں نے کہا کہ میرے اندر یہ اخلاص ضرور تھا کہ میں نے اپنے معاشرے کے اندر رہ کے اپنے خاندان کے لیے اپنے والد کے نام کو ڈوبنے نہیں دینا. تو پھر میں جب دیکھتا ہوں کہ پھر اللہ نے، مجھے نہیں پتا تھا کہ میں اس عوام کی نمائندگی کرتے ہوئے اسمبلی میں جاؤں گا اور میں گجرات کے طاقتور ایوانوں کو ہلا کے رکھ دوں گا، لیکن یہ عزم میرا ضرور تھا کہ میرے والد کو جو ناحق قتل کیا ہے میں اسے ایسے ضائع نہیں ہونے دوں گا. تو پھر یہ سفر جاری رہا. پھر آپ نے دیکھا کہ 2008 کے اندر ہمیں پوری طرح توڑنے کی کوشش کی گئی. میں بڑی سخت گیر ایک تکلیف سے گزر کر ریلیز ہوا 2007 میں. 8-6 مہینے بعد الیکشن اناؤنس ہو گئے. فیملی 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی. اب میرے لیے صرف ایک ہی منزل تھی کہ میں نے ہر صورت میں اپنے والد کے نام کو اس گھر کے تشخص کو ڈوبنے نہیں دینا. تو آپ سوچ نہیں سکتے، میں پاکستان کی سیاست تھوڑی سمجھانا چاہتا ہوں. جب میں نے الیکشن کا فیصلہ کر لیا تو اب ایک طرف میرے دونوں بھائی چودھری برادران کے ساتھ بیٹھ گئے، میں شبیر احمد صاحب، وہ سارے تنویر صاحب باہر تھے. تو مشورہ ہوا، انہوں نے مجھے کہا کہ میں کیونکہ سب سے چھوٹا تھا، لیکن انہوں نے کہا نہیں امارت آپ سنبھالیں گے، آپ بطور اس گھر کے امیر کے طور پہ کام کریں گے، تو یہ الیکشن ہم نے ضرور لڑنا ہے. تو جب میں نے الیکشن کے لیے نکلا تو سب سے پہلا میرا جب ڈائلاگ ہوا چودھری برادران کے ساتھ تو انہوں نے مجھے کہا جی آپ کیسے الیکشن لڑ سکتے ہیں. تو میں نے کہا کہ میں تو آپ کی مرضی سے الیکشن نہیں لڑنا، میں تو صرف ان کو سمجھانے آیا ہوں اپنے بھائیوں کو کہ بھائی ہم نے کسی سے فیصلہ نہیں کروانا، ہم نے اپنے گھر کا فیصلہ خود کرنا ہے. تو ایک ہارڈ ٹاک ہوئی. البتہ میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں الیکشن لڑوں گا. تو چاہے مجھے BA پڑھا کوٹلے کا ایک کمزور غیر کاشتکار بھی ملا تو میرا ایک لفظ تھا، میں نے کہا کہ مجھے جلال مسلی کا بیٹا کھڑا کرنا پڑا میں اس کو بھی کھڑا کر کے فائٹ کروں گا. عرفان الدین کے میرے ساتھ کورنگ کاغذ تھے، جب میرے اتنی دیر میں مجھے ایک ان نون نمبر سے پہلے کال آتی ہے تو مجھے کہہ دیں میں کرنا علی بات کر رہا ہوں، بھائی عابد رضا آپ نے کس سے پوچھ کے کاغذ جمع کروائے؟ تو یہ مجھے نہیں پتا تھا کہ اس کا ریئیکشن کیا ہو سکتا ہے جو میں کہنے لگا ہوں. میں نے کہا کرنا صاحب یہ آپ کے باپ کا ملک ہے کہ میں الیکشن نہیں لڑ سکتا. مجھے اندازہ نہیں تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کی کیا طاقت ہوتی ہے. میں بہت غیر سیاسی آدمی تھا اپنے گھر میں، اور اللہ تعالیٰ نے توفیق دی کہ میں نے جب میں قید میں تھا تو میں کتابیں پڑھنے کے سوا کوئی کام نہیں تھا. ہر وقت پڑھتا رہتا تھا، تاریخیں پڑھتا رہتا تھا. تو میں نے فیصلہ کر لیا. پھر میرے دوست، ہمارے کامن دوست تھے میرے، اور وہ جج صاحب کے قریبی ریلیٹو تھے جہاں میرے نامینیشن پیپر جمع ہوئے. تو وہ میرا کامن دوست DSP تھا، وہ میرے پاس آیا، کہنے لگا یار آپ بس کوئی سویرے
کر لے تیرے کاغذ پروجیکٹ کر دینے میں جج صاحب ملے نے کہنے کہ میں بڑا مجبور ہاں کہ میں وہاں پر کاغذ پروجیکٹ کرنے میں تو میں نے کہا کوئی بات نہیں. جب میں گیا واقعی انہوں نے کاغذ میرے ریجیکٹ کر دیے. تو میں نے اپنے کورنگ کینڈیڈیٹ عرفان الدین کو نامزد کر دیا. الیکشن شروع ہو گیا. میں نے ایک سفید پرچم تیار کروایا, اس پہ لکھا اللہ اکبر اور انتخابی نشان. جب میرے پاس حکا تھا تو لوگ اتنی دیر میں مسلم لیگ کے ساتھ میری ایڈجسٹمنٹ ہوئی تو مسلم لیگ نے مجھے کہا کہ آپ کینڈیڈیٹ اپنا انتخابی نشان بدلیں. میں نے کہا بھائی بات یہ کہ میاں صاحب اب میں کیونکہ کھڑا ہو چکا ہوں, میرا پرچم لوگوں کے گھروں پہ لگ چکا ہے, میرا انتخابی نشان واضح ہو چکا ہے, تو میں نشان بدلنا توہین سمجھتا ہوں. اگر اللہ نے کامیابی دینی ہے تو اسی نشان پہ دے دینی. تو میرا اتحاد بن گیا. میں نے اپنا نشان نہیں بدلا, مجھے یقین تھا کہ اگر فتح اللہ نے دینی تو اسی حکے پہ دے دے گی. تو اللہ رب العزت نے کیا کہ میرے ساتھ پوری طاقت زمائی دی. ان نام نہاد میں انہیں سیاست دان نہیں کہہ سکتا, لیکن اگر سیاست دان کہوں, آج بھی اللہ کا شکر ہے پاکستان اور مسلم لیگ اور پی ٹی آئی میں سخت ترین مخالفتیں. وہ میں کیونکہ اس کو بھی کوئی سیاسی جماعت تھی لیکن یرغمال ہوئی. میں جب کسی بھی شادی میں جاتا ہوں تو ہم تمام سیاسی جماعتیں, میرے مخالف جو ریاض صاحب الیکشن لڑتے ہیں, ہم ایک ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں, ایک سٹیج پر بیٹھتے ہیں. پوری گجرات کی سیاست میں اگر آپ چودھری کو مائنس کر دیں تو نہ اسلحہ کلچر ہے, نہ تھانے دار کلچر ہے, نہ کوئی قبضہ گروپ ہے. میں یہ نہیں کہ وہ میرے مخالف ہیں, اگر آپ پوری جائزہ لے لیں, جب بھی مسلح جتھے بنے, جب وہ اپوزیشن میں گئے تو دیکھیں تمام دشمنیاں سلو میں بدل گئی, تمام ٹرائب آپس میں ایک ہو گئے, بہت انفرادی مخالفتیں رہ گئی. میں سمجھانا چاہتا کہ میں نے مشکل سفر کیا, اللہ نے مجھے کامیابی دی, میں جیت گیا, سیاست کا آغاز ہو گیا. 13 کے اندر میں اس وقت مسلم لیگ نون کا حصہ بن چکا تھا. میرے بھائی 13 کے اندر بذات خود میں اسمبلی میں آ گیا, شبیر احمد صاحب اسمبلی میں آ گئے. تو ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ جو لوگوں نے ہمیں محبت دی ہے, ہم نے ایک طویل ترین سفر کیا, کئی دفعہ گھر سے بے گھر ہوئے, یورپ میں آئے, واپس گئے, لیکن ہم نے اپنے روایات, اپنے والد کا دیا ہوا جو ورثہ تھا اسے نہیں چھوڑا, خدمت کا سفر جاری رکھا. پھر اللہ رب العزت نے 13 میں ہمیں فتح دی تو ہم نے ڈیلیور کیا. لیکن جو ڈیلیور کیا اگر اسے میری نظر سے دیکھا جائے تو میں اب بھی کہتا ہوں کہ وہ بہت کم تھا. پاکستان کی ضرورت اس سے بھی بڑی تھی, لوگوں کی ضرورت اس سے بھی بڑی تھی. میرا وہ حلقہ تھا جو پسماندہ ترین حلقہ تھا, جہاں کبھی کوئی ڈیولپمنٹ نہیں تھی, اگنور ترین ایریا تھا. پھر میں نے کہا نا جس طرح ریاض فرمان کے میں نے کہا میں نے پلاننگ کی کہ جہاں سے نالے گزرتے ہیں یہاں برج ہوں گے, یہاں اس طرح کی بڑی روڈ ہوگی, یہاں یہ ہوگا, یہ پروجیکٹ ڈیزائن کرتا تھا. اور آپ یقین کریے کہ ہم آپس میں جب بھائی بیٹھتے تھے تو ہم آپس میں ایک ایک چیز کا مشورہ کر کے چلتے تھے کہ ہم نے فلاں جگہ پہ یہ کرنا ہے, فلاں جگہ پہ یہ کرنا ہے. کسی جگہ پہ بھی ہم نے اس لیے ڈیولپمنٹ نہیں کہ ہمارا ووٹر باہر آ گئے ہوئے, نہیں, ہم نے دیکھا کہ یہاں کی ضرورت کیا ہے. ہم نے انتھک محنت کر کے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پھر ضلع کا الیکشن آیا, تمام قوتیں اکٹھی ہو گئی, تمام قوتیں آپس میں اکٹھی ہو گئی. ایون کہ جو 2 بڑے خاندان ہمیشہ ضلع کا الیکشن آمنے سامنے لڑتے تھے, جب میاں نواز شریف صاحب نے ٹکٹ مجھے دی تو وہ بھی اندر سے اکٹھے ہو گئے.
ان کا خیال یہ تھا کہ یہ گھر نہ جیتے. تو میں نے کہا کہ اللہ کی ذات میں اتنا یقین پختہ تھا. اللہ رب العزت نے تنویر صاحب کو ضلع کی پھر وہ کامیابی عطا کی، وہ اللہ کے فضل و کرم میرے لوگوں کی دعاؤں سے. تو میں خوش قسمت وہ سیاسی کارکن ہوں. میں آج بھی کہتا ہوں کہ جتنی مائیں بہنیں بیٹیاں بزرگ ان کی دعائیں میرے ساتھ ہیں. یہ اللہ کم کسی کو نصیب کرتے ہیں. تو میں پوری کوشش کرتا ہوں کہ میں ان کی خدمت کر سکوں، میں ان کے لیے کچھ کر سکوں. میرے بھائیوں بزرگوں، میں پاکستان کا ایک فلسفہ سیاست کا سمجھانا چاہتا ہوں. آپ یہاں ساری کمیونٹی کے لوگ ہیں، یہاں مختلف مسائل بتاتے ہیں. یاد رکھ لیں کہ میں بنیاد جب تک درست نہیں کریں، جب تک آپ اپنے سیاسی لیڈروں کو، اپنی سیاسی جماعتوں سے اپنی نظریاتی وابستگی پیدا نہیں کریں گے، چاہے وہ قوم پرست جماعتیں ہوں، میں نے کہا مذہبی جماعتیں ہوں، وہ سیاسی جماعتیں ہوں، جب تک آپ اپنے ووٹ کو دینے کا طریقہ کار درست نہیں کریں گے اور اس پہ پیرا نہیں دیں گے، یاد رکھ لیں گے دھوکے جھوٹ ہیں. میں وہاں گا میچ کر دیا گا، میں وہاں گا میں فلان کر دیا گا. پاکستان میں اس سے پہلے معاشرہ لگتے تھے، 10 سال معاشرہ لگتا تھا، لیکن کسی کو اسٹیبلشمنٹ کے نام کا بھی نہیں پتا. آج ہر بچہ جاننے لگ گیا. سیاسی لوگوں کی یہی کامیابی تھی کہ انہوں نے اس منزل کو پانے کے لیے الزامات قبول کرتے رہے، لیکن اپنا سفر جاری و ساری رکھا، وہ چلتے رہے. آپ نے دیکھا کہ جو پروپیگنڈا مسلم لیگ کے خلاف کیا گیا، پوری تاریخ اٹھائیں، کیونکہ ہم بہت چھوٹی میموری کے ہیں، ہم تاریخ فوراً بلا دیتے ہیں. جب سے پاکستان بنا ہے مجھے بتا دیں ایک بھی وزیر اعظم کو عزت دی ہو یا ایک بھی وزیر اعظم کی سزا کے خلاف قوم کھڑی ہوئی ہو؟ کیا یار یہ سب تمام حسین سولوردی سے لے کر فاطمہ جناح، ذوالفقار علی بھٹو، یہ سارے ہی لوگ نالائق اور نااہل تھے؟ کیا وہ جرنل جو معاشرہ لگاتے تھے؟ دو چیزیں ذہن میں رکھیں. بعض پروپیگنڈا لوگ کرتے ہیں مجھے مسلم لیگ فوج مخالف ہو گئی. یاد رکھیں جو لوگ اپنی افواج کے خلاف ہوتے ہیں وہ اپنے میری سمجھ کے مطابق وہ تو اپنے ایمان سے دغا کر رہے ہیں. افواج طاقت ہوتی ہے قوموں کی، لیکن اگر کوئی شخص اپنے حلف کی تجاوز کر جائے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ غدار ہوتا ہے، وہ اس ادارے کا قابل احترام سربراہ نہیں رہتا. آپ کہیں کہ جنرل مشرف کو بھی عزت دی جائے، آپ کہیں کہ ایوب کو بھی عزت دی جائے، آپ کہیں کہ ضیاء الحق کو بھی عزت دی جائے، تو ذوالفقار علی بھٹو کو شرابی کہا جائے، نواز شریف کو چور کہا جائے، عمران خان کو فلاں کہا جائے، لیاقت علی خان کو. یہ چیزیں جب تک قوم اس پہ کھڑی نہیں ہوگی، قوم اپنی سمت کا تعین نہیں کرے گی. یاد رکھ لیں آپ اوورسیز میں رہیں یا پاکستان میں رہیں، آپ دنیا کی پسی ہوئی قوم بن کے رہیں گے، آپ غلام بن کے رہیں گے. جب تک آپ یہ تعین نہیں کر لیں گے کہ ہم نے اپنے مینڈیٹ کو، اپنی بنائی ہوئی حکومت کو، کہ ووٹ کو چوری نہیں ہونے دینا، ہم نے جو اسٹیبلشمنٹ کا مورا بنے گا وہ پاکستانی قوم کا دشمن ہوگا. مجھے یہ آج جو پاکستان کے حالات ہیں، اس وقت کی آج کی کرنٹ سچویشن میں اگر نواز شریف اقتدار چاہتا ہو تو عمران کو گرانا کوئی مشکل کام ہے؟
کہ آج اسٹیبلشمنٹ عمران کے گیس کھڑی ہو گئی ہے، اب دونوں آمنے سامنے ہیں. آج سے پہلے کسی کو پتا تھا کہ DDIS کی تقرری وزیر اعظم کرتا ہے یا چیف آف آرمی اسٹاف کرتا ہے؟ آج دونوں آمنے سامنے، کیونکہ لاڈ اتنے دے دیے لاڈلے کو کہ جب اب لاڈلے کی بات ماننے سے انکار کیا تو لاڈلا سجدہ کھڑا ہو گیا. اس نے کہا پہلے تو اتنی باتیں مانی تو یہ کس بات ہے؟ میرے بھائیوں میں نے کہا یقین جانیے کہ آپ اپنے آپ کو دھوکہ اور فریب میں ڈالتے ہیں جب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بس ہم کچھ بھی نہ کریں، ہم کوئی رول پلے کردار ادا نہ کریں تو ہمیں پھلا پھولا ترقی یافتہ پاکستان ملے. آپ جس ملک میں رہ رہے ہیں، آپ امریکہ سب کی تریہیں اڑا کر دیکھیں، جب تک پارلیمنٹ طاقتور نہیں بنی، جب تک ادارے اپنے آئین اور قانون کے پابند نہیں ہوئے، کسی بھی ملک نے ترقی نہیں. یاد رکھیں ملک تب ترقی کرتے ہیں، قومیں تب ترقی کرتی ہیں جب ہر ادارہ آئین کا قانون کا پابند ہو جائے، وہ اپنی ڈومین میں کام کرے. میں نے کہا کہ آج الزامات نواز شریف پر لگے، اس سے پہلے آپ تعریف اٹھائیں حسین سہروردی کو کس طرح اتارا، لیاقت علی خان کو گولی مار دی. آپ دیکھیں ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دے دی گئی. کیا قصور تھا جو 90,000 قیدی رہا کروا کے لے کے آیا، اور جس نے 90,000 قیدی کروائے اسے 21 توپوں کی سلامی کے ساتھ دفنایا، جسے پھانسی چوراہے میں دینی چاہیے تھی اسے اعزاز دیا، اور جس نے قوم کو نجات دلوائی اسے پھانسی پہ لٹکا دیا. اسی ذوالفقار علی بھٹو کو جب لوگ شرابی کہتے ہیں تو مجھے دھچکا لگتا ہے. وہی ذوالفقار علی بھٹو وہی سیاسی رہنما تھا نا، ڈکٹیٹر نہیں تھا جس نے قادیانیوں کو کافر ڈکلیئر کیا. یہ اسی کے حصے میں تھا. آج یاد رکھیں، آپ کہتے ہیں کہ آپ کا دفاع ناقابل تسخیر ہے، تو پھر یاد رکھیں ایٹم بم کی بنیاد رکھنے والا بھی سیاستدان اور اس کو چلانے والا بھی سیاستدان، آج موٹر ویو کے جال بھی بچھانے والا سیاستدان، اور الزامات کے توگ بھی گلے میں ڈالنے والا سیاستدان، جس نے قوم کو قوم بنانے کی فکر پیدا کی، جس نے اس ملک کو ایٹمی قوت بنانے کی بنیاد رکھی، اسے پھانسی پہ لٹکایا. جس نے ایٹم بم چلا کے قوم کو طاقت توانا بخشائی اسے جلا وطن کیا گیا، اسے جیلوں میں ڈالا گیا. آج تک الزامات. یہی آج کے وزیر اعظم کہتے تھے نا کہ جب ڈالر 1 روپے اوپر جائے تو وزیر اعظم چور، جب اب مہنگائی بڑھے تو وزیر اعظم چور، یہ بجلی کے بل جلا دو. آج صرف آج کی رات میں جو آج رات گزری ہے 11 روپے پیٹرول اور 11 روپے ڈیزل بڑھا ہے. اب وہ 130 روپے سے تجاوز کر گیا. ہمارے دور میں جب 70-75 روپے تھا تو ہمیں چور کہا جاتا تھا، کبھی انڈیا کا یار کہا جاتا تھا. پھر مجھے بتائیں وہ جو گروپ گیا، میری اسمبلی کی تقریر اٹھائی، میں نے کہا تھا میں اللہ رب العزت کی قسم کھا کر کہتا ہوں جس دن وہ وفد عمران خان کے ساتھ وہاں کر گیا ٹرمپ کے بعد، کشمیر اسی دن بک گیا جہاں کوئی کشمیر کمیٹی بنا کے بیٹھا ہوا ہے، کوئی کشمیر کی تنظیمیں بنا کے بیٹھا ہوا ہے. بھائی کس کشمیر کو جاتے ہیں؟ اگر کشمیر کی کوئی جنگ لڑ رہا ہوتا تو 370 یہ ختم نہ ہوتی. یہ انڈیا جرت نہ کرتا اگر اسے پتا ہوتا کہ اگر میں نے یہ اقدام اٹھایا تو پاکستان کی افواج اور اس کے ایک بچہ لڑ پڑے گا، ہم پر چڑھائی کر دے گا. نہیں، سارے معاملات امریکہ میں طے ہونے کے بعد انہیں 370 ختم. لیکن کون نام لے؟ ہمیں میں نے کہا دھوکہ دیا جا رہا ہے. آپ کو یہ اندازہ نہیں ہوگا کہ
ایگریمنٹ کے مطابق 10 سال کے اندر اندر ہم نے آزاد کشمیر کو بھی پاکستان کا صوبہ بنانا تھا. ہم نے گلگت بلتستان کو بھی ڈکلیئر صوبہ کرنا تھا, اس کے آئینی حقوق دینے تھے. آپ کس دنیا میں رہتے ہیں؟ کہتے ہیں جہاں امبیسڈر نہیں سنتا. بھائی وہاں کے وزیر اعظم کو عزت نہیں ملتی, وہاں آپ کے دیے ہوئے ووٹ کو عزت نہیں دی جاتی, تو یہاں کا امبیسڈر آپ کو کیسے عزت دے؟ جو امبیسڈر اسٹیبلشمنٹ کی مرضی سے آتا ہے میرا بھائی, وہ قوم کو عزت دینے کے لیے نہیں آتا, ان کے جھنڈے کی تکمیل کے لیے آتا ہے. یاد رکھیں, میں نے کہا جب تک ہم اپنی سمت درست نہیں کریں گے. ابھی بھائی کہہ رہے تھے کہ یہاں کا بیٹھا ہر آدمی اپنی فیملی کو فون کرتا ہے کہ ووٹ ادھر ڈال دو ادھر ڈال دو. میرے بھائیوں, ووٹ جس کو بھی ڈالو, میں نے کہا یہ قومی فریضہ ہے. یقین کریں کہ یہ اتنا مقدس فریضہ ہے, اسے ڈر کے, اللہ کے خوف سے, مانگ کے اللہ سے کہ یا اللہ یہ قومی امانت ہے, کہیں مجھ سے خیانت نہ ہو جائے. یا اللہ مجھے صحیح کینڈیڈیٹ, صحیح جماعت کا انتخاب کرنے کے اللہ توفیق عطا فرمانا. چونکہ یہ ووٹ ڈالنے سے میرے بچوں کا, میرے ملک کا مستقبل کا طے ہوگا. اسی ووٹ کو عزت دو گے تو یاد رکھ لیں, اس پہ محافظ بنیں گے, تب آپ اپنے ملک کو ترقی یافتہ ملکوں کی سب میں کھڑا کر پائیں گے. اگر آج 4 سال بعد ایک ٹویٹ واپس ہوئی تھی, ایک ٹویٹ, تو نواز شریف کو عبرت کا نشان بنایا گیا. میں لکھ کے دیتا ہوں, یہ جو تقریر رکی ہے نا, آپ دیکھنا کہ عمران خان کا حشر نواز شریف سے بھی بدتر وہ کریں گے. وہ اتنی طاقتور ہیں. اگر قوم کھڑی نہ ہوئی تو یاد رکھیں کہ یہاں ان ملکوں میں جہاں ہم رہتے ہیں, کہاں سول ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا کسی کو پتہ ہے یا کوئی رول ہے؟ آپ کسی بھی ادارے میں جائیں, جو آپ کا آئینی حق ہے, اس کے لیے آپ کو سفارش کی ضرورت نہیں, آپ کو پیسے دینے کی ضرورت نہیں. آپ کا کام اسی وقت کر کے آپ کے گھر بھیج دیا جائے. وہاں جو موٹر وے بناتا ہے, کارپیٹ روڈیں بناتا ہے, اسے عبرت کا نشان بنایا جائے. میں نے کہا کہ میں نے جب 13 کے بعد بھی میں نے حق گوئی کا سفر رکھا, جب میں کھل کے بیان کرتا تھا, تو آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ میں نے اس کی کتنی بڑی قیمت چکائی. میں نے کہا میرے خلاف وہ 100 ووٹ ہوا جو تاریخ میں اس کی مثال ہی ملتی. مجھے 16 سال پہلے کیس میں جو میں بری ہوا تھا, ایک الیکشن پٹیشن جاتی ہے, اس میں سے جج صاحبان کہتے ہیں جناب یہ تو مجھے یہ بتائیں کہ اس کیس سے یہ بندہ پہلے کیسے بری ہوا ہے, تو اس کیس کو الیکشن پٹیشن کو سائڈ پہ کر دو, اس کیس کو اوپن کرو, چیک کرو کہ یہ بری کیسے ہوا ہے. تو میں نے 3 سال ہر روز مجھے عدالت میں بلایا جاتا, ہر روز. لیکن میں نے کہا کہ میں ابھی اپنے پورے ایمان سے کہتا ہوں کہ میں نے ایک دن بھی نہیں سوچا کہ میں کسی کو ریکویسٹ کروں یا میں کسی سے کمپرومائز کروں. میرا یقین اور ایمان اللہ کی ذات پہ تھا, کیونکہ میرے لیے یقین جانیے میں اللہ کو حاضر ناظر کرتا ہوں. میں MNA کی سیٹ کو اپنے جوتے کی نوک پہ رکھتا ہوں, مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں. میں یقین سے یہ کہتا ہوں, ایمان سے کہتا ہوں کہ اللہ نے جو مجھے عزت عطا کر دی, میری اس سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں, مجھے اس کے کوئی سے آگے کوئی ہدف نہیں. میرا یہی تھا کہ میری زندگی میں میں جو بچپن میں یہاں دیکھ کر گیا, میرے دل کے اندر وہی خواب تھا کہ ہم بھی اپنے ملک ان ملکوں جیسا تعمیر کر کے دیں, ہم بھی دنیا کی عظیم قوم بنے. ہمارے پاسپورٹ بھی ہم جب کہیں جائیں تو ہمیں عزت سے دیکھا جائے. یہ سیٹیں وراثت تو نہیں ہے سیاست. بھائی کل مجھ سے کوئی اور بہتر کام کرے گا, کوئی اور جماعت کا کینڈیڈیٹ مجھ سے زیادہ اچھا ڈلیور کرے گا, اچھا کردار ہوگا, تو لوگوں کا حق اسے ووٹ دے, اسے منتخب کرے. بھئی یہ وراثت نہیں کہ یہ میں نے ہی جیتنا ہے, یہ میرے ہی بچوں نے جیتنا ہے. یہ میں نے کہا کہ یہ فریضہ بہت بڑی ذمہ داری ہے. جب ووٹ دینے والا مجھے ووٹ دیتا ہے تو یاد رکھیے جب میں گناہ کرتا ہوں تو وہ میرے ساتھ اس کا برابر کا شریک ہے. اگر میں سب نیک کام کرتا ہوں تو وہ میرے ثواب کے ساتھ برابر کا شریک ہے.
یہ اتنی بڑی اہم ذمہ داری ہے جسے ہم کاغذ کا عام ٹکڑا سمجھ گئے. ہم مخالفت برائے مخالفت، برادری اور فلانے کی مجبوری. تو یقین کریں کہ ووٹ ایسے میں نے لوگ دیکھے 70 سالوں میں نہیں پتا کسی کہ ہم نے ووٹ دینا کس کو ہے. بھائی تسی آگے چلو تو دے دیں گے. بھائی جی آج تک کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں کسی کے پاس گیا ہوں کہ سیاسی وابستگی بدلو، یار مجھ پہ مہربانی کرو اس دفعہ مجھے ووٹ دو. میں نے کہا کہ جہاں بھی گیا ہوں میں نے کہا بھائی لوگوں یہ عزت کا معاملہ ہے، اگر آپ سمجھیں کہ میں آپ کے ووٹ کے قابل ہوں تو مجھے دیں. اگر میرے مقابلے میں دوسرا کینڈیڈیٹ مجھ سے زیادہ بہتر ہے تو آپ کہا کہ آپ اسے ووٹ دیں. میں نے ووٹ کے لیے کبھی بھی کسی کو مجبور نہیں کیا، کیونکہ میرا یقین ہے کہ کامیابی ناکامی کا فیصلہ صرف اللہ نے کرنا. اللہ کے سوا کوئی آپ کو نہ عزت دے سکتا ہے نہ ذلت دے سکتا ہے. میں نے کہا کہ آپ دیار غیر میں اس لیے بستے ہیں نا کہ وہاں آپ کے بچوں کے پاس بنیادی سہولتیں نہیں. اگر وہاں کے ایجوکیشن ٹاپ کلاس ہو، وہاں ہیلتھ سسٹم ٹاپ کلاس ہو، وہاں انفراسٹرکچر A1 ہو، تو آپ اپنی فیملی کو یہاں لانا پسند کریں؟ کبھی بھی. آپ اس ملک میں رہنا پسند کریں گے. آپ اس لیے اس سے باہر ہیں کہ وہ بنیادی سہولتوں سے محروم ہیں. لیکن میں نے کہا آج تک کوئی یہ نہیں سمجھ سکا کہ سیکیورٹی ریاست کسے کہتے ہیں اور سوشل ریاست کسے کہتے ہیں. نہ کوئی ٹی وی چینل، نہ کوئی بڑے سے بڑے اینکر اس کی بنیاد وجہ ٹی وی میں کیونکہ جو بتائے گا پھر اس کا حشر احمد میر والا جیسا ہو. آپ نے دیکھا کہ بڑے بڑے صحافی عبرت کا نشان بنا دیے گئے. تمام ٹی وی اور اخبار کے ممالک جو مالکان ہیں ان کو کنٹرول کر دیا. یاد رکھیں کہ ہم جب تک اپنے آپ کو سوشل ریاست ڈکلیئر نہیں کریں گے، ہماری پراورٹی ہماری عوام نہیں ہوگی. وہ بھائی 65 روپیے 70 روپے گن مین دے دئیے تو 30 روپیے نال گھر کس طرح چلتا ہے؟ پھر گن مین بھی آخر کے گھر کے فیصلے بھی اسی کریں گے، پھر بھائی گھر نہیں چلتا. اگر آپ پورا جائزہ لیں اس بجٹ کے 32 روپے بھی قوم کے حصے نہیں آتے. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم کریں کوئی نہ، ہم تکلیف میں نہ ڈالیں اپنے آپ کو، لیکن منزل پانے کے ممکن ہے. میرے استاد کہتے ہیں آپ جب تک تکلیف میں جسم کو تکلیف میں ڈالو گے تو منزل تمہارے قریب ہو جائے گی. اگر جسم کو راحت میں ڈالا تو یہ سمجھنا کہ منزل تم سے دور ہو جائے گی. میں اس کا قائل ہوں. ہر وقت آج تک جب میں MNA نہیں تھا، جب بنا ہوں، آج بھی میری روٹین یہ کہ میں صبح نماز کے بعد آخر ڈیرے میں بیٹھتا ہوں. چاہے ایک آدمی عام سا آدمی کیوں نہ ہو، کوئی لنڈا بیچنے والا پٹھان کیوں نہ، میں اس کے ساتھ ناشتہ کرتا ہوں، اس سے باتیں پوچھتا ہوں بازار میں کیا ہوا، کس طرح کے حالات ہیں. میں اپنے بسترے پہ اپنی نماز سے بعد میں جانا بھی اپنے آپ کو اپنے ساتھ زیادتی سمجھتا ہوں. میرے بھائیوں میں نے کہا اگر آپ ووٹ کے فلسفے کو نہیں سمجھیں گے، آپ جمہوریت کے فلسفے کو نہیں سمجھیں گے، تو یاد رکھیں کہ جو پاکستان آپ دیکھنا چاہتے ہیں اور جو عزت آپ جہاں پانا چاہتے ہیں یہ ممکن نہیں. ریاض قمر صاحب نے کہا ووٹ اب اوورسیز کے ووٹ پر آئے. مجھے یہ بتائیں کہ پوری دنیا میں لاکھوں کروڑوں پاکستانی رہتے ہیں. اب میرے حلقے میں رہنے والا امریکہ میں مجھے کیسے ووٹ ڈالے گا، کینیڈا والا کیسے ڈالے گا، اٹلی والا کیسے ڈالے گا، UI میں والا کیسے ڈالے گا، ساؤتھ افریقہ والا کیسا ڈالے گا. یہ دھوکے ہیں. میں نے کہا کہ قوم کے ساتھ یہ فریب ہے. بھائی طریقہ کار یہ ہے کہ آپ آئین میں لیجسلیشن کریں، آپ اوورسیز کی سیٹیں مخصوص کریں، آپ بلاک بنا دیں امریکہ کینیڈا کو ایک، آپ یورپ کو 2 حصوں میں تقسیم کر لیں، آپ UAE کو تقسیم کر لیں، آپ افریقہ کو تقسیم کر لیں. بھائی ان کی سیٹیں نامزد کر دیں. یہاں کا کینڈیڈیٹ، یہاں کا الیکٹورل سسٹم میں نہ تو ووٹ چوری ہو سکتا ہے، نہ یہاں پر دھوکہ فریب ہو سکتا ہے.
تو وہ یہاں پر 5 سالہ اس الیکشن کے ساتھ حصہ لے، اس کے لوگ، اس کی کمیونٹی کے لوگ اس کو ووٹ ڈالے، اور پھر ووٹ کو اس قوم کی نمائندگی جب پارلیمنٹ میں اور یہاں کرے گا، یا جب وزیر خارجہ یہاں آ کر امبیسڈر رول نہیں پلے کرے گا، تو اس کی کلاس وہ جا کر نیشنل اسمبلی میں جب 22 کروڑ عوام کی موجودگی میں لے گا، تو میں دیکھتا ہوں کہ وہ امبیسڈر کیسے پاکستانیوں کے لیے اپنے دروازے بند کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، میں نے کہا کہ ہم دھوکے اور فریب میں گرے ہوئے ہیں، ہم میڈیا دیکھتے ہیں بس۔ تو آپ یاد رکھ لیں کہ ہر چیز کنٹرول ہے اس ملک میں۔ میں نے کہا کہ آج دیکھنا، جس عمران خان کے لیے نواز شریف کو اور سیاسی جماعتوں کو تباہ و برباد کیا، 18 کا الیکشن چوری کیا گیا، دیکھنا کہ اس وزیر اعظم کے ساتھ اب کیا ہونے والا۔ میں پورے وثوق سے کہتا ہوں کہ یہ بھی عبرت کا نشان بنے گا، لیکن مجھے ذاتی طور پہ یہ دکھ ہوگا۔ وہ جیسے بھی بنا، نائب نلائق، اس الگ ایشو ہے، اس نے کیا پاکستان کا حشر کر دیا ہے۔ وہ جنہوں نے ووٹ ڈالا اسے انہوں نے کہا اس کو ان کا مزہ بھی چکھنا چاہیے، ان کو مزہ چکھنا چاہیے۔ جب ہمیں لوگ کہتے ہیں کہ گرائیں، میں نے کہا ہم جوڑ توڑ کر کے پھر اسٹیبلشمنٹ کا مورا بن کے سیاسی جمہوری حکومت کو گرائیں نہیں۔ اب مسلط ہوا ہے تو کچھ نہ کچھ لوگوں نے ووٹ ڈالے ہیں نا، اس کی سزا سب کو بھگتنی چاہیے، تاکہ آئندہ کے لیے عبرت ہو جائے، آئندہ کے لیے وہ سبق سیکھ جائیں کہ ہم نے کسی کے سب دماغ میں نہیں آنا۔ یہ کہتا تھا نا، بجلی کے بل جلا دو، فلاں کر دو، ڈالر مہنگا ہو، وزیر اعظم چور۔ آج ڈالر 170 روپے، یورو 200 پہ۔ میں کہتا ہوں کہ صرف یورپ والے خوش نہیں، کہتے ہیں 1000 یورو بھیجا، پھر 2 لاکھ روپیہ لیا۔ یہ نہیں پتا کہ وہ 2 لاکھ کی، اب 2 لاکھ کا گھر کا مہینے کا سامان بھی نہیں آتا۔ میرے بھائیوں، میں نے کہا کہ جب تک ہم سیاسی کے ساتھ اپنے آپ کو اٹیچ نہیں کریں گے، ہم سیاست کو ایک مذہبی فریضے کی طرح نہیں دیکھیں گے، ہم اپنے کینڈیڈیٹ اور جماعت کا خود اختصام نہیں کریں گے، تو یاد رکھ لیں کہ کبھی بھی تبدیلی ممکن نہیں۔ اگر میں 5 سال سویا رہوں، میں ڈلیور نہ کروں، میں لوگوں کے مسائل نہ حل کروں، تو مجھ سے بتائیں کہ میرے حلقے سے بڑا کوئی جج ہو سکتا ہے میرا انتخاب کرنے والا؟ کیا اگلی دفعہ اگر منصفانہ الیکشن ہوں تو لوگ مجھے ووٹ ڈالیں گے؟ کبھی بھی نہیں۔ لوگ مجھے عبرت کا نشان بنا دیں۔ میں نے کہا کہ صرف سمجھنے کی